ایک یہ کنٹراڈکشن سامنے آئی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے اب لیجسلیشن ہو جانی چاہیے تاکہ فار فیوچر ریفرنس یہ دوبارہ اس طرح کی سچویشن ریئیکٹ کرنا ہو؟ صالح صاحب پہلی بات تو یہ لیجسلیشن کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ میں تو ڈے ون سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جو آئین کے آرٹیکل 254 کے تحت اور الیکشن ایکٹ کے سیکشن 58 کے تحت اور 8 کے تحت الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار موجود ہے. یہ غیر آئینی نہیں ہوتا کہ اگر وہ 90 روز والی تو دیکھیں نا پہلے ہی وہ لمٹ گزر گئی تھی. جب شیڈیول آیا ہے یہ 12 اپریل کو 90 روز ختم ہو گیا. 30 اپریل ہے. کے پی میں بھی اسی طرح 15 جنوری تھا وہ 15 اپریل گزر گیا ہوا ہے. وہاں پہ بھی ابھی تک شیڈیول کا اسی طرح مسئلہ چل رہا ہے. یہ غیر آئینی نہیں ہوگا. بہت اچھا ہو اگر یہ جو آئینی پیریڈ دیا گیا اس کے اندر ہو جائے, لیکن اگر کمپیلنگ سرکمسٹانسز ہیں, اگر عوام کے لیے نقصان دہ ہے, اگر ملک متحمل نہیں ہو سکتا, اگر اس کی وجہ سے سیاسی عدم استحکام کو ہوا ملے گی اور جلتی پہ تیل کا کام آئے گا اور اس گھٹی ہوئی معاشی صورتحال میں اور زیادہ خراب ہوگی چیزیں, تو میرے خیال میں پاکستان زیادہ اہم ہے ہم سب کے لیے. اور الیکشن کمیشن جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے وہ ایک بااختیار ادارہ ہے, آئین کا اس کو مینڈیٹ ہے. بارہا الیکشن شیڈیولز آگے گئے ہیں. شیڈیول جاری کرنے کے بعد شیڈیول کو آگے کرنا الیکشن کمیشن کا کلی اختیار ہے, اور یہ ایک دفعہ نہیں, یہ درجنوں دفعہ ہو چکا ہے. تو اس میں کوئی ایسی میرے نظر میں تو نہیں. آپ نے بات کی مل بیٹھنا چاہیے. میں ڈے ون سے یہ بات کرتا ہوں کہ سیاست جو ہے وہ بات وہ اس کی بنیاد ہی ڈائیلاگ پہ ہے, گفت و شنید پہ ہے, ایک دوسرے کو سننے میں ہے. انفارچونیٹلی عمران خان صاحب وہ ایک اپنی انا رکھتے ہیں, ان کی ایک اپنی سوچ ہے, ان کے ایک اپنی نظریہ ہے, پتہ نہیں وہ سیاسی کیسے ہیں. انہوں نے 4.25 سال تک وہ کیسے وزیر اعظم ہو سکتے ہیں اس ملک کے, جنہوں نے 4.25 سال اپوزیشن سے مسافہ تک نہیں کیا. اپوزیشن لیڈر سے جنہیں آئین پابند کرتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کریں گے, انہوں نے ایک مشاورتی اجلاس نہیں کیا. جب یہ طالبان والا معاملہ ٹی ٹی پی والا معاملہ ہو رہا تھا, سیکیورٹی کے اوپر میٹنگ بلوائی, عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, ہم لوگ اپوزیشن میں تھے, ہم لوگ گئے, پتہ چلا عمران خان صاحب نہیں آ رہا ہے, اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن وہاں پہ آ رہا ہے. بھائی ملک اس لیے چلائے جاتے ہیں, اس طرح سے چلائے جاتے ہیں. آج اگر انہیں احساس ہو گیا, اللہ کرے انہیں یہ احساس ہو, اور میں نے یہ میڈیا میں پڑھا ہے کہ انہوں نے کہا میں بیٹھتا ہوں, اب اگر تو وہ 2 انچی بھیج دیں گے تو ٹھیک ہے, 2 بندے ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں. لیکن اگر وہ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی سول سوسائٹی اور بار کاؤنسلز نے, یہ میری اپنی رائے ہے, ایک اچھا پلیٹ فارم تجویز کیا ہے. انہیں بیٹھنا چاہیے اس پہ, باقیوں کو بھی بیٹھنا چاہیے. دیکھیں یہ ملک پہلے, پاکستان سب سے پہلے, ریاست سب سے پہلے, ہم نے تو اپنی سیاست کی قیمت ادا کی ہے. پاکستان کے لیے ہم اکٹھے بیٹھیں اور سوچیں. یہ سیاسی عہدے لینے سے کسی نے کوئی بڑا سکور نہیں کر دینا. اس کشمکش میں, اس گریبان ایک دوسرے کے کھینچنے میں اگر آپ کی معیشت ڈوب رہی ہے اور ڈوب چکی ہے, 4.25 سال میں آپ نے وہ پالیسیز دی کہ پورے ملک میں آج تک جو قرضوں کا حجم تھا وہ ایک طرف, اور اس کا تقریباً 80% آپ نے ان 4.25 سال میں لے دیا, اور اب آپ کہتے ہیں 11 مہینے میں انہوں نے بھٹا بٹھا دیا. تو یہ اس گرینڈ پولیٹیکل ڈائیلاگ کا حصہ ہوگا. آپ نے لوگوں کو تاحیات نااہل کرنے کے لیے آپ انسٹرومنٹ بنے, آپ نے پولیٹیکل سٹرینتھ دی اس سارے کام کو, آپ نے اپوزیشن کو دیواروں میں چنا, آپ نے جیلوں میں ڈالا, منشیات کے جھوٹے مقدمے بنائے, سزائے موت ہے جن میں, آپ نے پروسیجرل لیپسز کے اوپر سابق وفاقی وزراء کو, اس میں چاہے احسن اقبال کو لے لیں, اس میں شاید خاقان عباسی صاحب کو لے لیں, مینی ادرس, آپ نے انہیں مہینوں جیلوں میں تاڑے رکھا. تو یہ اس طرح تو نہیں نا چیزیں, اس طرح کی سیاست تو نہیں ہے. بیٹھ